بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام حدیث کے ذریعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے مال و دولت اور رزق کمانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم دنیا کے اندر اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنی بیوی بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو تمہیں مال و دولت کی ضرورت پڑے وہ حلال طریقے سے اس کو کمانے کی کوشش کرو۔ حرام کے دروازے پر نہ جاؤ، حرام کے دروازے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حلال طریقے سے جو راستے تمہارے لیے ممکن ہیں تم اس کو اختیار کر کے تم مال و دولت کما سکتے ہو، مال و دولت جمع کر سکتے ہو، لیکن ایک حد تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے مال و دولت کمانا اور مال و دولت کے لیے ہر طریقے سے ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرنا جو مناسب نہیں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے چکر میں بہت زیادہ اس چیز میں لگ جانا، بہت زیادہ مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے مال و دولت ہی کے لیے ہر وقت جیتے رہنا اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے ہر راستے کو اپنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لا حب ان يكون له ثانیا ولا يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ سنن ترمذی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک میدان ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے سونے سے بھرا ہوا دوسرا میدان ہو جائے، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی، یعنی مال کی ہوس قبر میں جا کر کے ہی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو آواز دیتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے تعلق سے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ انسان مال و دولت میں اتنا زیادہ ہوس کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر اسے سونے کا ایک پہاڑ، ایک زمین، ایک میدان مل جائے اس پر بھی وہ صبر نہیں کرے گا، اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، بلکہ ایک سونے کا پہاڑ، ایک سونے کا میدان مل جائے تو وہ دوسرے میدان کے چکر میں پڑ جائے گا، دوسرے میدان کو حاصل کرنے میں لگا رہے گا، دوسرا مل جائے تو وہ تیسرا، اور تیسرا مل جائے تو چوتھے کے چکر میں لگا رہے گا۔ انسان کی مال و دولت کی ہوس ایسی چیز ہے کہ اس کو صبر اور شکر پر نہیں ابھارتی، بلکہ وہ ہر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ہوس اس وقت ختم ہوگی جب وہ موت کا شکار ہو کر کے موت کے منہ میں چلا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے اور اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے
کیا اے میرے بندے اگر تم مجھے یاد کرو گے تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے تو میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا، تم میری طرف 2 قدم بڑھاؤ گے میں تمہاری طرف 4 قدم بڑھاؤں گا، تم مجھے 1 بار پکارو گے میں تمہیں 10 بار یاد کروں گا۔ آج انسان مال و دولت کی ہوس میں خدا کو بھول گیا، مال و دولت کے لالچ میں خدا کو یاد کرنا بھول گیا، خدا کے احکام بھول گیا، خدا کے طریقے پر زندگی گزارنا بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے مال و دولت کمانے سے منع نہیں فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے مال و دولت جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، ضروریات کے لیے ہے، اور انسان اپنے خواہشات کے مطابق اپنے بیوی بال بچوں کی ضروریات کے لیے حلال طریقے سے مال کما سکتا ہے، مال جمع کر سکتا ہے، لیکن مال و دولت کا ہوس حد سے زیادہ بڑھ جانا، مال و دولت کے چکر میں ہر وقت لگے رہنا، مال و دولت کی وجہ سے خدا کے احکام اور خدا کے طریقے کو بھول جانا، نبی کی سنتوں کو بھول جانا، اور ہر وقت مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے مال و دولت کی جمع کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو باتیں ارشاد فرما دی کہ اگر انسان مال و دولت کے چکر میں پڑے گا اور ایک سونے کا پہاڑ، ایک سونے کا میدان ملنے کے بعد اگر وہ صبر نہیں کرتا اور وہ دوسرے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور دوسرے ملنے کے بعد وہ تیسرے، اور تیسرے ملنے کے بعد چوتھے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو یقیناً اس کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ چکی ہے، اس کے دل میں مال کی الفت جمع ہو گئی ہے، اور وہ مال کو ترجیح دے رہا ہے، مال کو دین پر، آخرت پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے، اپنی امت کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت کے ذریعہ سے اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اللہ کے نبی نے صاف اپنی امت کو ترغیب دی، تعلیم دی کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک میدان ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے 2 میدان ہو جائے سونے سے بھرا ہوا، اگر دوسرا میدان ہو تو وہ تیسرے میدان کے چکر میں ہوگا، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے، یعنی اس کے ہوس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ مال کی ہوس قبر میں جا کر کے ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ بھی اسے یاد نہیں کرتا، اللہ کی رحمتیں بھی اس پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان حدیث کے ذریعہ سے، حدیث نبوی کے ذریعہ سے ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے ذریعہ سے جو پیغام دیا مال و دولت کے تعلق سے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مال و دولت کی محبت ہم پر اتنا غالب آ چکی ہے کہ ہم دین کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم موت کو، قبر کو، حشر کو، قیامت کے میدان کو، پل صراط کو، جہنم کے عذاب کو بھول چکے ہیں۔ ہم ایسی غلطی نہ کرے، یہ مال و دولت ہم جس کو محنت سے کما رہے ہیں، یہ مال و دولت جس کو ہم محنت سے جمع کر رہے ہیں، کل ہمارے سانس بند ہونے کے بعد یہ چیزیں دوسروں کی ہو جائے گی، ہماری اولادیں اس چیز کو ہم سے چھین لے گی، آپس میں وہ تقسیم کر لے گی، اور ہم یہ دنیا سے خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ اللہ کے ہاں ان مالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ جس کو مال سے نوازتا ہے کل اس مال کا حساب بھی لے گا، اس مال کا پوچھے گا بھی، اس مال کے بارے میں، اس مال کے بارے میں غور کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ مال دے دیا، اب انسان جیسے بھی چاہے اس کو خرچ کرے، وہ مال جس طریقے سے بھی چاہے کمائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کل مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مال کیسے کمایا، مال کس طریقے کا خرچ کیا، کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا،
یقیناً یہ سوال کا جواب ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اس سوال کا جواب ہمارے لیے بہت کٹھن ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں، اللہ رب العزت ہم سے سخت سوال نہ کرے، سخت گرفت نہ کرے۔ اگر ہم مال کما رہے ہیں تو ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مجبوروں اور لاچاروں پر، کمزور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ یقیناً جو ایسا کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور جو اللہ کی نعمت کو ملنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ رب العزت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے اور اسے نوازتا رہتا ہے۔ لیکن صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو صبر نہیں کرتے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم مال کمائیں، ہم مال کو جمع کریں، حلال طریقے سے مال کو کمانے کی کوشش کریں، لیکن اس مال کے چکر میں ہم اپنے آپ کو مال ہی میں نہ ڈال دیں، اور دین کو، آخرت کو نہ بھولیں، اور ہم مال ملنے کے بعد صبر کر جائیں، ہم شکر کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کے چکر میں پڑ کر کے ہم اپنی